بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ نکاح کے ہوتے ہوئے بھی میں اس سے چھپ چھپ کر ملتا تھا۔ یہ بات مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ آج بھی جیسے ہی اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے پھیکے انداز میں ہی بات کی کہ تم کب مجھے اپنے گھر لے کر جاؤ گے، کب سب کے سامنے مجھے قبول کرو گے۔ وہ مجھ سے دور ہو گئی تھی، جبکہ میں دن بھر کا تھکا ہارا سکون کی تلاش کے لیے اس کے پاس گیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہ دیکھو، کوشش کر رہا ہوں نا، بس 1 مہینہ اور، اس کے بعد میں تمہیں تمہارا وہ مقام دے دوں گا جو ہونا چاہیے۔ جب وہ ایک جھٹکے سے پھر سے مجھ سے دور ہو گئی کہ نہیں، پھر میں بھی تمہیں تبھی وہ مقام دوں گی، اس نے اپنا دوپٹہ شانوں پہ پھیلایا اور پھر سیدھا باہر چلی گئی، جبکہ میں اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ نہ جانے مجھے کب تک اس کے پیچھے پھرنا تھا، جبکہ وہ میرے نکاح میں تھی۔ میری ملاقات اس سے اس وقت ہوئی تھی جب وہ فارچونر میں بیٹھی مجھے نشیلی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اچانک وہ مجھے کیوں گھور رہی تھی۔ جب مجھے مالک نے کہا کہ اسے اندر بلاؤ، میں اس کے پاس گیا۔ شیشہ اس نے نیچے کیا تو میں اس سے مخاطب ہوا، میم آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ جب اس نے سریلی آواز میں مجھ سے کہا کہ میں سر سے نہیں تم سے بات کرنے آئی ہوں، تمہارا وقت چاہتی ہوں، کیا آدھا گھنٹہ نکال سکتے ہو؟ یہ سن کر تو مجھے کب کبھی طاری ہو گئی۔ ویسے بھی میرا لنچ کا ٹائم تھا، اسی لیے فوراً سے میں نے خود کو فریش کیا اور پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے اس فارچونر کا دروازہ کھولا، میں تو ہکا بکا ہو گیا، اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے بہت بڑے ریسٹورنٹ میں لے گئی، پوچھنے لگی کہ کچھ کھاؤ پیو گے یا نہیں۔ میں نے کہا نہیں۔ میں خود سے بول پڑا کہ مجھے گاڑیوں کا اتنا تجربہ نہیں ہے، میں بس ایک عام سا میکینک ہوں، آپ کی بڑی سی گاڑی کو میں ٹھیک کیسے کروں گا؟ جب میری بات پر مسکرا دی، کہنے لگی کہ 3 دن ہے تمہارے پاس، میری گاڑی کی بریک فیل ہے، اچھا کام کرو گے تو اچھے پیسے ملیں گے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس نے اپنی گاڑی کی چابی بھی مجھے تھما دی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کہنے کو تو میرے پاس اب فارچونر تھی جس کی چابی بھی میرے ہاتھ میں تھی، لیکن قسمت میں ایسی گاڑیاں تو بس دیکھنے کو ہی ملتی تھیں۔ اس نے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ بھی دیا تھا۔ اس کارڈ پر بڑا سا لکھا تھا، مایا راجپوت۔ میں نے فوراً وہ کارڈ اپنی جیب میں ڈالا اور پھر فارچونر چلا کر پھر سے شو روم میں لے آیا۔ مالک مجھ سے پوچھنے لگا، اتنی دیر کہاں تھے؟ جب میں نے مالک کو ساری سچائی بتا دی، یہ اصل میں میم کی گاڑی ہے جس کی بریک صحیح سے کام نہیں کر رہی، کافی مشکل سے میں یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ مالک نے کہا کہ لگتا ہے کہ میم کافی کھاتی پیتی ہے، تم ایسا کرو کہ بس جلدی سے یہ فارچونر ٹھیک کر دو، اور ہاں، یاد رکھنا کہ 50% میرا ہی ہوگا۔ میں نے مالک کو تسلی دی اور اب بس جلدی سے وہ گاڑی ٹھیک کرنے میں لگا رہا۔ اب میں اسی وجہ سے لیٹ گھر آتا تھا۔ جیسے ہی گاڑی ٹھیک ہو گئی تو میں نے اس کارڈ پر موجود نمبر پر فون کیا۔ یہ وہی سریلی آواز تھی۔ میں جان گیا تھا کہ وہ مایا ہی ہے۔ میں نے مایا کو کہا کہ آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، آپ کل آ کر لے جانا۔ جب کہنے لگی کہ نہیں، میں کیوں آؤں لینے، ایسا کرو کہ تم ہی میرے گھر آ جانا، اس کارڈ پر میرا ایڈریس بھی دیا ہوا ہے۔ میری ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ اگر مالک کو پتہ چلتا تو اس نے تو مجھے کام سے نکال دینا تھا۔ یہ سب تو میرے رولز کے خلاف تھا، مجھے اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن مجھے میری کمائی بھی تو چاہیے تھی۔ اگلے روز میں وہ گاڑی لے کر اسی ایڈریس پر چلا گیا، جب میرے سامنے ایک بہت بڑی سی حویلی تھی۔ وہ فارچونر تو کچھ بھی نہیں، اس حویلی میں تو اس سے بھی اچھی 3-4 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ جب گارڈ نے مجھے کہا کہ میم تمہارا اندر انتظار کر رہی ہیں، میں جیسے ہی اندر گیا تو مایا کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے اس وقت کوئی حجاب نہیں لیا ہوا تھا، وہ تو کافی عمدہ سے لباس میں کھڑی مسکرا کر میرے قریب آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اچھے نئے نقش کی حامل تھی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر ایک چیک میرے سامنے رکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سی کشش تھی۔
اس کے سنہرے بال آگے کو آئے ہوئے تھے۔ بلا شبہ اگر کوئی بھی مرد اسے دیکھتا تو دیوانہ ہو جاتا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرا نام وقاص ہے۔ میری عمر 30 سال ہو گئی تھی، پر ابھی تک میں نے شادی نہیں کی تھی۔ شادی کی بات میں جب بھی اماں سے کرتا تھا تو اماں یہی کہتی تھیں کہ لڑکی تو میں ہی تلاش کروں گی۔ اماں نے آج تک مجھے کوئی لڑکی دکھائی نہیں تھی۔ اماں یہی کہتی تھی کہ خوبصورت لڑکیوں میں کافی ناز نخرہ ہوتا ہے، تمہارے لیے تو میں ایسی لڑکی تلاش کروں گی جس کی سیرت اچھی ہو، صورت میں کیا رکھا ہے۔ میں اندر ہی اندر اداس ہو جاتا تھا، پر کبھی بھی بول کر ماں کو اپنے دل کا حال نہ بتاتا کہ سیرت کے ساتھ ساتھ مجھے تو خوبصورت لڑکی بھی چاہیے۔ شاید اماں کو یہ ڈر تھا کہ میں بھی ابا کی طرح نہ نکلوں۔ اگر میں اپنے ابا کی بات کروں تو میرے ابا نے بچپن میں ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ میرے ابا نے اماں کو طلاق نہیں دی تھی، پر اماں آئے روز یہی ایشو اچھالتی تھیں کہ انہیں طلاق چاہیے۔ ابا نے تنگ آ کر اماں کو طلاق دے دی، لیکن ابا کے نام پر کوئی پراپرٹی نہیں تھی سوائے ایک مکان کے، جو کہ اب اماں کے نام تھا، اور اس کے کچھ معاملات چل رہے تھے۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں چھوٹی موٹی مزدوری کروں گا، پر اب میری ملاقات مایا راجپوت سے ہو گئی۔ میں اتنا تو جان گیا تھا کہ یہ امیر قبیل لڑکی ہے۔ وہ اس وقت میرے قریب آئی، کہنے لگی کہ اب تم آئے ہو تو یہاں بیٹھو، کھانا کھا کر جانا۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں واپس جانا چاہتا ہوں، مالک میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ جب میری بات سن کر اسے بہت غصہ آیا تھا، بھویں سکیڑ کر کہنے لگی کہ تمہارے مالک کو تو میں دیکھ لوں گی، اور ہاں، تم اب 5 بجے سے پہلے نہیں جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ مجھے تو کام سے بھی 4 بجے چھٹی ہو جاتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں، میری اماں میرا گھر پر انتظار کر رہی ہوں گی، مجھے اس سے پہلے جانا ہوگا۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا جب اس کے چہرے کا رنگ بھی لال ہو گیا، دانت پیس کر بولی کہ ٹھیک ہے، پھر تم چلے جاؤ۔ میں نے وہ چیک اپنی جیب میں ڈالا اور وہاں سے بھاگتا ہوا شو روم آ گیا۔ مالک کو میں نے 50% دے دیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اتنی کمائی تو میری پورے مہینے میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اماں کو خوشی خوشی بتایا۔ اماں نے تو میرے صدقے اتارے۔ اس روز اماں نے مجھے ایک لڑکی کی تصویر دکھا دی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے مایا کا خیال آیا۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اماں، مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، اب مجھے لڑکیوں کی تصویر دکھانا بند کر دو۔ اماں کہنے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے تمہیں کوئی حور پری پسند آ گئی ہو؟ یاد رکھنا، خبردار جو تم نے میری پسند کے خلاف جا کر کسی لڑکی کو پسند کیا، شادی تو تم اسی سے کرو گے جس کو میں پسند کروں گی، سمجھا تو؟ اماں نے گویا 2 ٹوک کہہ دیا تھا۔ اماں روز ہی رات کو ایسی باتیں کہہ کر میری تھکن مزید بڑھا دیتی تھیں۔ اس روز میں پھر سے شو روم گیا۔ اسے دیکھ کر میرا وجود لرز گیا تھا کہ وہاں مایا کیا کر رہی ہے۔ وہ مالک سے خوشی خوشی باتیں کر رہی تھی، میں تو اپنا کام کر رہا تھا۔ مایا بار بار مجھے دیکھتی، پھر مالک سے کچھ میرے بارے میں تبصرہ کرتی۔ میں جان گیا تھا کہ وہ دونوں میرے بارے میں ہی کچھ بات کر رہے ہیں۔ مایا جیسے ہی گئی تو مالک میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ وقاص، اب تمہارا کام ختم ہوا، تمہیں ایک نئی جاب ملی ہے، تمہیں مایا میم کا خیال رکھنا ہوگا۔ مایا میم کی بہت زیادہ گاڑیاں ہیں، تم ایسا کرنا کہ انہی گاڑیوں کی حفاظت کرنا، بدلے میں تمہیں اس شو روم سے بھی 10 گنا زیادہ تنخواہ ملے گی۔ یہ سن کر میری آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ میں نے فوراً کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ اب میں جب بھی شو روم جاتا تھا تو مایا میم کی کوئی نہ کوئی گاڑی وہاں کھڑی ہوتی تھی، میں جس کی سروس کرتا تھا، اور بدلے میں مجھے وہی ڈھیر سارے پیسے ملتے تھے، جس میں سے 50% مالک کا ہوتا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ جب ایک روز میری نظر گاڑی ٹھیک کرتے ہوئے اپنے پیچھے گئی، وہ مایا میم کھڑی ہو کر مجھے کافی غور سے دیکھ رہی تھیں۔ پھر کہنے لگی، کیا تم یہ فضول کام کر کے تھکتے نہیں جاتے؟ ان کی یہ بات سن کر میں کہنے لگا، کوئی فضول کام نہیں ہے، اس سے تو میرا پورا گھر چلتا ہے۔ اس نے گویا آنکھیں گھمائیں، پھر کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مجھے پھر سے اپنے گھر لے گئیں۔ گھر لے جا کر وہ پہلے والے حلیے میں آ گئی تھیں۔
مجھے کافی عجیب لگتا تھا کہ وہ باہر نکلتی تھیں تو نقاب کر لیتی تھیں، لیکن اپنے گھر میں وہ میرے سامنے بالکل بھی پردہ نہیں کرتی تھیں۔ وہ مجھ سے کافی خفا خفا سی تھیں۔ ایسا لگا جیسے میں نے میم کی گاڑیوں کی سروس صحیح نہیں کی۔ تبھی جھجک کر بولا کہ میم کیا ہو گیا ہے، آپ کی سروس ٹھیک تو جا رہی ہے نا؟ میرا مطلب ہے کہ میں نے آپ کی گاڑیوں کی سروس کی ہے۔ کہنے لگی کہ ہاں، میں کسی اور بات کی وجہ سے تم سے ناراض ہوں۔ یہ سن کر تو میں ہکا بکا ہو گیا۔ سوالیہ نظروں سے انہیں گھورنے لگا۔ جب پوچھنے لگی کہ کبھی تم نے اپنا موبائل دیکھا ہے، ان کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ 3 دن سے تو میرا موبائل ہی بند ہے، لائٹ ہی نہیں آتی تھی جو میں اپنا موبائل چارج کرتا۔ کہنے لگا کیوں، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ جب کہنے لگی میں 3 دن سے تمہیں میسج کر رہی ہوں، یہاں تک کہ کالز بھی کر رہی ہوں، لیکن تمہارے اندر اتنی انا ہے کہ تم میرے میسج یا کالز کا رپلائی ہی نہیں کر رہے۔ میں نے فوراً میم سے معذرت کی کہ دراصل وہ میرا موبائل آف تھا۔ میم نے مجھے کھانا کھلایا اور پھر مجھے واپس بھیج دیا۔ اس روز بھی میں بہت دیر سے گھر آیا تھا۔ اماں میری راہ تک رہی تھیں۔ مجھے آتا دیکھ کر تڑپ کر کہنے لگی کہ آج تو میں پکا کہہ سکتی ہوں کہ کسی لڑکی نے تمہیں پھنسا لیا ہے۔ دیکھو میری اکلوتی اولاد ہو، خاندان میں میرا نام بدنام نہ کر دینا۔ خبردار جو میں یہ سنوں کہ تم نے کسی حسینہ کو پسند کر لیا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں پھر سے سر تھام گیا۔ اماں کو تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اتنی بڑی ڈیل میرے ہاتھ لگی ہے، لیکن آپ کی یہ باتیں سن کر میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں، میرا سارا جوش ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پلیز مجھے ہمت دیا کریں، ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ میں تنگ آ کر کمرے میں بند ہو گیا۔ جلدی سے اپنا موبائل چارجنگ پہ لگایا۔ شکر ہے لائٹ آئی ہوئی تھی۔ دیکھا تو مایا میم کی 30 مس کالز آئی ہوئی تھیں۔ یوں میں نے مایا میم کو سوری کا میسج کر دیا۔ آدھی رات کو میرا موبائل بجا تو مایا میم کا رپلائی آیا ہوا تھا۔ یوں ہم دونوں کی بات چیت کا آغاز ہو گیا۔ اتنے عرصے میں یہ جان ہی نہ پایا کہ آخر وہ مجھ میں اتنی دلچسپی کیوں لیتی ہیں۔ مجھے یہی لگا تھا کہ شاید میرا کام انہیں بہت پسند ہے۔ میں گاڑیوں کی اچھی سروس کرتا ہوں، گاڑیوں کو جلدی ٹھیک کر دیتا ہوں، اسی وجہ سے وہ مجھ سے رابطے میں ہیں۔ جب ایک روز مایا میم نے مجھ سے یہ پوچھ دیا کہ وقاص تم شادی کب کرو گے؟ دیکھنے میں تو تم بھی میری عمر کے ہی لگتے ہو۔ میں گھبرا گیا۔ مجھے اپنی اماں کے رویے یاد آنے لگے، جن کی تلوار آئے روز میرے سر پر منڈلاتی رہتی تھی۔ پر میں اب مایا میم سے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ لڑکی تو میری اماں پسند کریں گی۔ میں نے ان سے بس یہ کہہ دیا کہ یہ تو قسمت کی بات ہے، جب ہوگی دیکھ لوں گا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان سے بھی یہی سوال کروں۔ میں بہت ہچکچا رہا تھا، لیکن دل پر پتھر رکھ کر میں نے یہ سوال کر لیا کہ آپ کب شادی کریں گی؟ لیکن اس کے جواب میں تو میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں کر لیا ہو، کیونکہ مایا میم نے یہ کہا تھا کہ میری اگلے مہینے شادی ہے۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میرا چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا۔ میم کہنے لگی کہ وقاص کیا ہوا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی بری خبر تو نہیں سنائی ہے؟ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، میری شادی پہ ضرور آنا۔ یہ سن کر تو میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ جی میں ضرور آؤں گا۔ اس دن کے بعد سے اب میں مایا میم سے ملنے پر کافی گھبراتا تھا، کیونکہ ہماری وہ بات چیت دھیرے دھیرے دوستی میں بدل چکی تھی۔ ہم دونوں بہت کچھ ڈسکس کر لیتے تھے۔ مایا میم اپنی گاڑیوں کے متعلق مجھ سے کافی سوالات کر لیتی تھی، اور یوں مالک مجھ سے جب بھی کہتا تھا کہ تمہیں مایا میم کیسی لگتی ہے تو میرا چہرہ شرم سے لال ہو جاتا تھا۔ پھر وہ مجھے چھیڑنے لگ جاتا تھا کہ لگتا ہے تم نے اپنے دل میں ارمان سجائے ہوئے ہیں۔ میں اس کو کہتا تھا کہ نہیں، میں کہاں اور مایا میم کہاں، ہماری بیچ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب مالک کہنے لگا کہ جو نصیب میں لکھا ہو وہی ہوتا ہے، تم اپنا دل یوں بدگمان نہ کرو، کیا پتا تمہاری قسمت پھر جائے۔ مالک کی یہ باتیں سن کر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مایا میم مجھ میں دلچسپی لے رہی ہوں۔
لیکن اس روز جیسے ہی ان کی شادی کا سنا تو میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ میں نے مالک سے کہا تو کہنے لگا کہ ہاں، مایا میم کی تو اگلے مہینے شادی ہے۔ مجھے کافی تجسس ہو رہا تھا کہ ایسا کون سا خوش نصیب ہے جس کی قسمت میں مایا جیسی لڑکی آ رہی ہے۔ میں نے مالک سے جیسے ہی پوچھا تو کہنے لگا، دراصل مایا میم کو ایسا لڑکا چاہیے جو ان کے اشاروں پر ناچے، جو آگے پیچھے گھومتا رہے، بس جی حضوری کرتا رہے، ورنہ تو ان کے پاس باقی تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے تو کسی امیر لڑکے سے تو شادی کرنی ہی نہیں ہے، کیونکہ پیسوں کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میری آنکھیں حیرت سے چمکنے لگی تھیں۔ مالک سے کہنے لگا کہ اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ اب وہ جس سے شادی کر رہی ہیں وہ لڑکا بھی معمولی سا ہے۔ جب مالک کہنے لگا کہ ہاں، یہی کوئی مکینک ہی ہے، میں فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مالک کہنے لگا کہ تم اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو، جیسے مایا نے تمہارا رشتہ مانگ لیا ہو۔ میں فوراً بیٹھ گیا۔ کہنے لگا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے ابھی بھی حیرانی ہو رہی ہے کہ ایک امیر لڑکی اتنے معمولی سے لڑکے سے کیسے شادی کر سکتی ہے۔ مالک کہنے لگا کہ ہاں، بس یہ قسمت کا کھیل ہے، قسمت کس پر مہربان ہو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن مجھے تو یہ لگتا تھا کہ جیسے مایا تم میں دلچسپی رکھتی ہو۔ میں تو آج تک یہی سوچ رہا تھا کہ مایا تم سے شادی کا کہے گی، کیونکہ وہ لڑکا بھی تو تمہاری طرح ایک معمولی سی ورک شاپ پر میکینک ہے۔ میں نے یہ سنا تو ایک امید کی رمق میرے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ جب مالک کہنے لگا کہ اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں، کیا تم مجھے صاف صاف جواب دو گے؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں، پوچھو۔ کہنے لگا کہ تمہیں ویسے مایا لگتی کیسی ہے؟ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے ذہن میں مایا چھانے لگی تھی۔ وہ منظر میرے ذہن سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جب میں نے پہلی دفعہ مایا کو نقاب کے بغیر دیکھا تھا، وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ جب اچانک ہی مالک نے میرے سامنے چٹکی بجائی، کہنے لگا کہاں کھو گئے ہو؟ خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ، اٹھ جاؤ، مایا میم کی ایک اور گاڑی آ گئی ہے۔ میں دوڑ کر باہر گیا تھا تو اس گاڑی میں ڈرائیور کے بجائے مایا میم تھی جو گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میں نظر چرانے لگا جب مایا میم کہنے لگی، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں جھٹ سے بولا کہ کیا بات ہے؟ جب وہ جواباً بولی کہ دراصل مجھے اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ ہوٹل جانا ہے، ہم دونوں نے بات چیت کرنی ہے، پر میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، کیونکہ مجھے اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک باڈی گارڈ کی طرح میرے آس پاس رہو۔ میں نے فوراً سے ان کی بات مان لی۔ یوں میں ان کے ساتھ اس ہوٹل چلا گیا۔ اب میں دور بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا تو سچ میں معمولی سا تھا۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے مقابلے میں میرے نئے نقش بہت خوبصورت ہیں اور میری پرسنالٹی بھی اچھی تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا جب اس لڑکی نے مایا میم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے دل میں عجیب سی جلن پیدا ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکا واپس چلا گیا۔ مایا میم مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ تمہیں وہ لڑکا کیسا لگا؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب مایا میم میرے پاس آئی اور پھر سرگوشی کرنے لگی کہ وقاص تم بھی اس لڑکے کی جگہ ہو سکتے تھے، اگر چاہو تو ابھی بھی ہو سکتے ہو۔ یہ سن کر تو میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ ایسا لگا جیسے میں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ پر اس دن کے بعد سے میری مایا میم سے کوئی ملاقات ہی نہ ہوئی۔ اب میرے ذہن میں 24 گھنٹے یہی بات گردش کرنے لگی تھی۔ جب اچانک ایک روز میں نے مایا میم سے میسج پہ پوچھ ہی لیا کہ آپ نے جو بات کہی تھی اس کا کیا مطلب تھا، جب کچھ دیر بعد ان کا میسج آیا، کیا تم اس لڑکے کی جگہ لینا چاہتے ہو؟ میں نے جلدی سے پھر رپلائی کر دیا کہ ہاں۔ جب وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پھر کل میرے گھر آ جانا۔ میں بہت زیادہ نروس تھا۔ مایا میم نے رات کے 10 بجے ملنے کا کہا تھا اور اماں تو 7 بجے کے بعد مجھے گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دیتی تھی۔ پر اب میں کیا کرتا، میں گھر سے باہر نکلنے لگا۔ اماں نے فوراً ہی مجھے روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کتنی بار کہا ہے کہ رات کو باہر نہیں جاتے۔ میں نے اماں سے جھڑک کر کہا
کہ اماں اب تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے کوئی چڑیل بیٹھی ہے جو مجھے چمٹ جائے گی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرا دوست بہت بیمار ہے، اسی کا حال دریافت کرنے جا رہا ہوں، 2-3 گھنٹے بعد آ جاؤں گا۔ میں نے جواباً اماں کو کوئی رد عمل نہ دیکھا اور یوں فوراً باہر نکل آیا، سکا سانس دے کر۔ میں اب مایا کے گھر پہنچ چکا تھا۔ مایا میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں خاموش تھا۔ جب کہنے لگی کہ مجھے سچ میں ایک معمولی سا لڑکا چاہیے تھا، لیکن اسفند میری فہرست میں پورا اتر رہا تھا، وہ ہر طریقے سے میرے لیے پرفیکٹ ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل اور بھی جلنے لگا تھا۔ جب مایا میم پوچھنے لگی کہ ویسے تو تم میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ ایک دم مسکرا دی۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ میم کہنے لگی کہ تم اس کی جگہ لے سکتے ہو، لیکن بدلے میں کچھ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر میرے حواس باختہ ہو گئے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ ایسا کیا کرنا ہوگا، جب مایا میم کہنے لگی کہ ابھی کبھی مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے میری اماں کی ساری باتیں ایک فلم کی طرح ذہن نشین ہونے لگیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب مایا میم نے میرے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے، کہنے لگی کہ اب کوئی وقت نہیں بچا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں کسی اور کی نہ ہوں اور بس تمہاری ہی رہوں، تو پھر تمہیں مجھے ابھی ہی اپنانا ہوگا اور مجھے اپنا نام دینا ہوگا۔ یہ سن کر تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، پر میں کیا کرتا؟ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ میں اتنی حسین لڑکی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا، اور پھر اگر میں انکار کر دیتا تو اس کے بعد مایا میم کو میں اسفند کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور یوں میرا اور مایا کا نکاح ہو گیا۔ میں یہاں بہت زیادہ خوش تھا۔ جیسے ہی نکاح ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری مرادیں پوری ہو گئی ہوں۔ میری صدیوں کی تھکان کچھ ہی حسین پلوں میں اتر چکی تھی، اور یوں وقت نہ جانے کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ میں نے جھٹ سے مایا سے اجازت مانگی کہ مجھے واپس جانا ہوگا۔ جب کہنے لگی کہ کہاں جا رہے ہو، میں نے اس سے کہا کہ اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی، کہنے لگی کیا تم مجھے اپنی اماں سے نہیں ملواؤ گے؟ میرا تو حلق خشک ہو چکا تھا، نہ جانے وہ مجھ سے ایسی بات کیوں کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا وقت آنے پر میں تمہیں ملوا دوں گا، پر تم وہاں رہ نہیں پاؤ گی۔ ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے، تمہارے جیسا عالیشان گھر نہیں ہے۔ جب کہنے لگی مجھے منظور ہے، بس میں اپنی ساس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا بہت بڑا خواب تھا کہ میں اپنے شوہر کے سارے خاندان سے ملوں۔ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ جو میرے شوہر کا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور پھر اجازت لے کر گھر آ گیا۔ گھر گیا تو اماں گہری نیند سو رہی تھیں۔ اگلے روز اماں نے مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے تو میرا ناشتہ بھی نہیں بنایا ہوا تھا، پر جیسے ہی میں نے وہ میسج پڑھا کہ ناشتہ میرے گھر سے کرنا تو میں خوش ہو گیا تھا۔ میں مایا کے پاس چلا گیا۔ اب تو میں نے وہ جاب بھی چھوڑ دی تھی۔ اب میں روز صبح سویرے مایا کے پاس چلا جاتا تھا اور رات کو دیر سے واپس آتا تھا۔ اماں سے میری توجہ ہٹنے لگی تھی۔ اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ اماں بیماری کا شکار ہو گئیں۔ وہ مجھ سے کافی خفا ہو گئی تھیں۔ جب ایک روز کہنے لگیں کہ واہ وقاص، تو نے وہی کام کیا جو تیرے ابا نے کیا تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ تو ایسا کام کرے گا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اماں کو چونک کر کہا کہ کیسا کام؟ میں نے کچھ نہیں کیا اماں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ بھی تو دیکھو، ہمارے گھر میں اب ہر طرح کی نئی مشین آ گئی ہے، بل بھی بھر جاتا ہے۔ یہ سب کچھ تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ میں اتنی محنت جو کرتا ہوں۔ اماں کہنے لگی کہ ایسی محنت کا کیا فائدہ جب تم مجھ سے ہی بے پرواہ ہو گئے ہو۔ میں نے اماں کو تسلی دی کہ اماں وقت آنے پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب اماں سرد آہ بھر کر کہنے لگیں کہ سب تو تبھی ٹھیک ہوگا جب میری بہو آئے گی، اور وہ بھی میری پسند کی۔ گویا اماں پھر سے اپنی اسی لائن پر آ گئی تھیں۔
اور پھر میں نے سر تھام لیا، اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں، کیونکہ اگر میں ایسا کر لیتا اور مایا کو بھنک پڑ جاتی تو پھر تو میری زندگی اجیرن ہو جاتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اماں کو دو ٹوک کہہ دوں گا کہ مجھے اپنی ساری زندگی شادی ہی نہیں کرنی، لیکن اگر یہ بات ابھی کرتا تو اماں کی طبیعت پر اثر پڑتا، اسی لیے میں نے خود پر قابو پایا اور یوں واپس مایا کے پاس چلا گیا۔ پر اس روز میری کزن کی شادی تھی۔ اماں نے کہہ دیا تھا کہ 3 دن کام سے چھٹی لے لو۔ مجھے مایا کا خیال آیا کہ اگر میں وہاں نہ گیا تو وہ مجھ سے خفا ہو جائے گی۔ جب سے میرا اس سے نکاح ہوا تھا میری تو زندگی سنور گئی تھی، مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ لیکن اماں کی وجہ سے مجبور ہو گیا۔ مایا کو کہہ دیا کہ اماں کی طبیعت خراب ہے، پر 3 دن بعد میں جیسے ہی مایا کے پاس گیا تو وہ مجھ سے فوراً الگ ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے ناراضگی ظاہر کی تھی۔ پہلی دفعہ وہ مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ یہ چیز مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے اس کی عادت جو ہو گئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ نہیں وقاص، اب تو میں تب ہی تمہارے پاس آؤں گی جب تم مجھے میرے سسرال لے کر جاؤ گی۔ تم مجھے وہ مقام دو گے جو میرا ہونا چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں سر تھام کر رہ گیا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس کی کافی منتیں کی کہ دیکھو 3 دن سے بہت تھکا ہوا ہوں، سکون کے لیے تمہارے پاس آیا تھا۔ اب میں یوں ہی بے تکلفی سے اسے کہہ دیا کرتا تھا۔ ہمارے بیچ میں اب وہ بات ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ اب میں اس کے لیے کوئی کام جو نہیں کرتا تھا، اور مایا مجھ سے سچ میں ناراض تھی۔ اس نے یہی شرط رکھی تھی کہ پہلے اپنے گھر لے کر جاؤ گی، تبھی میں تمہارے قریب آؤں گی۔ گویا اب وہ مجھے تڑپا رہی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ بہت کڑا تھا۔ اماں کی طبیعت ابھی بھی خراب تھی۔ اس روز میں نے مایا کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے مایا کو سمجھا دیا تھا کہ دراصل میری اماں میری شادی کسی معمولی لڑکی سے کرنا چاہتی تھیں، تاکہ میں اس کا نہ ہو جاؤں اور اپنی ماں کو نہ بھلا دوں۔ اسی لیے وہ جب تمہیں دیکھیں گی تو بہت زیادہ خفا ہوں گی، لیکن پلیز میری خاطر تم تھوڑا برداشت کر لینا۔ میری بات سن کر وہ ہنس کر کہنے لگی، تم دیکھنا تمہاری ماں مجھے جیسے ہی دیکھیں گی تو ان کے منہ سے کچھ نہیں نکلے گا، وہ خاموش ہو جائیں گی۔ میں بھی مسکرا دیا اور یوں اسے لے کر میں گھر آ گیا۔ اماں نے جیسے ہی مجھے مایا کے ساتھ دیکھا تو وہ تو سچ میں خاموش ہو گئی تھی۔ مایا بہت زیادہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، دراصل بات یہ ہے کہ، پر اماں نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور مجھ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ میں بھی جانتا تھا کہ میری غلطی ہے۔ میں نے اماں سے بہت کچھ چھپایا تھا۔ اماں کو میں نے کچھ بھی نہ کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر میں مایا بھی روم میں آ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ کہنے لگی کہ میں بہت خوش ہوں، مجھے تو میری ماں مل گئی ہے۔ پر میرا دل بہت بے چین تھا۔ میں نے اپنی ماں کو دکھ دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی ماں کا نافرمان بیٹا بن گیا ہوں۔ مجھے سکون کی نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ تبھی تھک ہار کر رات کے 3 بجے میں اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری ماں بھی تڑپ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی ان کے پاؤں چھوئے تو جھٹ سے اپنے پیر انہوں نے پیچھے کر دیے تھے کہ خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی۔ میں پہلے ہی کہتی تھی کہ تو بھی اپنے باپ کی طرح نکلے گا، لیکن تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا۔ تو نے اس لڑکی سے نکاح کیا، تو جانتا بھی ہے یہ کون ہے؟ میں نے جیسے ہی اماں کی باتیں سنی تو میرا وجود شل ہو گیا تھا۔ میں نے اماں کو سیدھا کیا۔ اماں کے کندھے تھام کر کہنے لگا کہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون ہے وہ لڑکی؟ کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ کہنے لگی کہ ہاں میں جانتی ہوں، ماریا نام ہے اس کا۔ یہ سن کر تو میرا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ میں نے اماں کو کہا نہیں نہیں، یہ ماریا نہیں ہے، یہ مایا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ تو بے وقوف ہے، تو پہلے ہی بولا تھا، اس لڑکی نے تجھے اور بے وقوف بنا دیا، اسی لیے میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں۔
کیونکہ میں جانتی تھی کہ لڑکی یہی کرے گی۔ تبھی تو میں تجھے یہی کہتی تھی کہ تیرے لیے لڑکی میں تلاش کروں گی، لیکن میں تجھے سچائی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تجھے تیرے باپ کی سچائی پتہ چلے۔ ماں کی بات سن کر میں نے فوراً اماں سے پوچھا کہ آخر ابا نے کیا کیا تھا جو تو آئے روز مجھے ان کی مثالیں دیتی ہے۔ جب اماں کہنے لگی کہ تیرے باپ نے بھی ایسی لڑکی سے شادی کی تھی، اماں مجھے اب بتانے لگیں کہ یہ کیسے میرے ابا بھی ایک میکینک ہی تھے۔ ابا کی بھی بہت تعریفیں کی جاتی تھیں، ان کے کام میں بہت صفائی تھی۔ وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ کام کبھی خراب نہیں ہوتا تھا۔ کاروں کی سروس وہ بہت جلدی کرتے تھے۔ اماں بتانے لگی کہ ایک امیر لڑکی کی نظر تمہارے ابا پر گئی تھی، جس نے تمہارے ابا کو ڈھیر سارے پیسے دیے تھے۔ تمہارے ابا کو اور کیا چاہیے تھا؟ ہمارے حالات بہت خراب تھے۔ ہم تو بس یہی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ اس روز جیسے ہی تمہارے ابا نے ڈھیر سارے پیسے میرے سامنے کیے تو میں بھی ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اتنے زیادہ پیسے زندگی میں کبھی دیکھے جو نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ تمہارے ابا کے حالات ٹھیک ہونے لگے۔ یہ تمہاری پیدائش ہو گئی۔ جب تمہارے ابا نے مجھے بتایا کہ ہمیں کہیں جانا ہے، میں حیران ہو گئی تھی۔ تمہارے ابا کہنے لگے کہ سکینہ، بات یہ ہے کہ میں نے اپنی جاب بہت پہلے چھوڑ دی تھی اور ایک نئی جاب شروع کی تھی۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو ناراض ہو گئی کہ اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی ہے، لیکن میں کب تک ناراض رہتی۔ تمہارے ابا نے اب مجھے فورس کیا کہ میں ان کے ساتھ اس گھر میں جاؤں۔ تمہارے ابا ڈرائیونگ کا کام کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ جا کر اس گھر میں رہ کر ان کا کام کروں۔ میں نے جیسے ہی انکار کیا تو تمہارے ابا لیٹ کر آتے تھے، کبھی کبھار تو اسی کوٹھی میں رہتے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے دور ہو جائیں، کیونکہ تمہاری پیدائش بھی ہو گئی تھی۔ اس وقت تم 1 سال کے بھی نہیں تھے جب میں تمہارے ابا کے ساتھ اسی کوٹھی میں چلی گئی تھی۔ ہم لوگ کوارٹر میں رہتے تھے، پر تمہارے ابا اسی گھر کے اندر رہتے تھے۔ وہ کبھی کبھار ہی کوارٹر میں آتے تھے۔ وہاں پر میرے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا۔ نہ جانے وہ عورت مجھ سے ایسی باتیں کیوں کرتی تھی۔ جب اس روز مجھے اتنی بڑی سچائی سننے کو ملی کہ میرے حواس باختہ ہو گئے تھے، کیونکہ میں نے تمہارے ابا کو کافی تلاش کیا تھا۔ وہ پورے گھر میں مجھے کہیں نہیں ملے تھے۔ اب تو ایک ہی کمرہ بچا تھا اور وہ کمرہ تھا اسی چودرائن کا۔ میں جیسے ہی چودرائن کے کمرے میں گئی تو تمہارے باپ کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں ابھی بھی وہ منظر اپنی آنکھوں سے ہٹا نہیں پاتی۔ مجھے وہ راز پتہ چل گیا تھا جو کافی عرصے سے مجھ سے چھپا تھا۔ تمہارے ابا میرے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے کہ سکینہ، ایسی بات نہیں ہے، جو تم دیکھ رہی تھی وہ نہیں ہے۔ پر چودرائن نے مجھے ساری بات بتا دی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہاں، میں نے ہی تمہاری شوہر سے نکاح کیا ہے، میں اس کی دوسری بیوی ہوں، اور یہی سچائی ہے۔ اس نے میرے سامنے تمہارے باپ سے یہ کہا تھا کہ تمہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، پر تمہارے باپ نے کہا تھا کہ میں اپنے بچے کی ماں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ چودرائن کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پھر اس گھر سے بھی چلے جاؤ۔ تمہارے باپ زبردستی مجھے واپس دے آیا، لیکن میں اس سے خفا تھی۔ میں اب اس سے طلاق کی ڈیمانڈ کرتی تھی کہ مجھے طلاق دو۔ جب اچانک ہی ایک روز پتہ چلا کہ اس چودرائن کا انتقال ہو چکا ہے، تمہارے باپ نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو اس کو پیسوں کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ فوراً ہی وہاں چلا گیا تھا اور اس کوٹھی کو اپنے نام کر لیا تھا۔ وہ مجھے یہی کہتا تھا کہ اب تو تمہیں کوئی شکوہ ہونا نہیں چاہیے۔ وہ یہی کہتا تھا کہ اب تو تمہیں کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اب تو یہ سب ہمارا ہے۔ پر میں وہ بے وفائی بھلا ہی نہیں سکی جو وہ میری آنکھوں کے نیچے سے مجھ سے کر رہا تھا۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم بے شک مجھ سے جتنی مرضی معافی مانگو، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ تمہارا باپ صرف تمہاری خاطر ہی مجھ سے بنا کر رکھ رہا تھا، اور وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ مجھے چھوڑ دیتا تو اس کا بیٹا یعنی کہ تم، اس کا وارث اس کے ہاتھ سے چلا جاتا، اور میں اس بار دھوکہ نہیں کھانا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے باپ سے الگ ہو جاؤں گی۔
تمہارے باپ کو جھٹکا تب لگا تھا جب میں نے اس کے سامنے اس چیز سے انکار کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے یہ گھر کی دولت نہیں چاہیے، مجھے بس سکون چاہیے اور تم سے آزادی چاہیے۔ جب اس نے شرط رکھی تھی کہ میں تمہیں طلاق تب دوں گا جب تم اس بیٹے کو میرے پاس بھیجو گی اور مجھے سونپ دو گی، میں نے فوراً انکار کیا تھا۔ یہ کچھ وقت بعد تمہارے باپ کو ایک اور لڑکی پسند آ گئی تھی۔ اس کی خاطر تمہارے باپ نے تنگ آ کر مجھے بھی طلاق دے دی اور وہ کوٹھی بھی چھوڑ دی۔ میں جیسے ہی طلاق یافتہ ہوئی تو میری زندگی بالکل ہی بدل گئی تھی۔ میں نے تمہیں بہت مشکل سے پالا ہے۔ میں نے جیسے ہی اماں کی باتیں سنی تو مجھے اپنے باپ سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ پر اس سب میں مایا کا کیا قصور تھا؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے مایا پسند آئی، میں نے اس سے شادی کر لی، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ پر میں اتنا جانتا تھا کہ آپ میری شادی میری پسند سے نہیں کرنے دیں گی، اسی لیے میں نے آپ سے چھپ کر یہ نکاح کیا۔ لیکن میں آپ کو اپنی زندگی سے کبھی بھی دور نہیں کروں گا۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میں اپنے باپ کی طرح آپ کو زندگی سے نہیں نکالوں گا۔ مایا بہت اچھی لڑکی ہے۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا جب اماں کہنے لگیں، جانتے ہو یہ مایا کون ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ اماں کہنے لگیں کہ یہ مایا نہیں، یہ ماریا ہے، یہ اسی چودرائن کی ہی بیٹی تھی۔ یہ سن کر تو میرے سر پر گویا آسمان گر گیا تھا۔ اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا، اس وقت تم بہت چھوٹے تھے، لیکن ماریا پورے 5 سال کی تھی۔ ماریا کے سامنے اس کی اماں کا انتقال ہوا تھا۔ اس کی اماں کو کسی دشمن نے مارا تھا، لیکن ماریا کی آنکھوں کے سامنے ہی میں نے تمہارے باپ کو چودرائن کے ساتھ پکڑا تھا۔ ماریا کو یہی لگنے لگا تھا جیسے میں نے بدلہ لینے کے لیے اس کی ماں کو مروایا ہے۔ اسی وجہ سے ماریا مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ وہ اب اسی وقت سے بدلے کی آنکھ میں جھلسنے لگی تھی۔ تبھی بدلہ لینے کے لیے اس نے اس وقت کا انتظار کیا۔ لیکن تمہارے ابا کو جو لڑکی پسند تھی، تمہارے ابا اسی کے ساتھ باہر چلے گئے تھے اور یوں اپنی ماں کی جائیداد ماریا نے اپنے نام کر لی۔ میں نے اماں کی جیسی یہ باتیں سنی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ اتنے میں میری نظر ماریا پر گئی تھی۔ وہ سامنے کھڑی تھی۔ میں نفرت بھری نظروں سے اسے گھور رہا تھا جبکہ وہ مسکرا رہی تھی۔ پھر میری اماں کے پاس آئے اور کہنے لگی، دیکھا، میں نے 7 سال کی عمر میں یہ عزم کیا تھا کہ میں تم سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ اب دیکھو، تمہارے بیٹے کو دھوکہ دے کر میں نے اس سے شادی کر لی۔ یہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، یہ مجھے کبھی چھوڑے گا نہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں نے چیخ کر اسے کہا تھا کہ نہیں، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ ہاں، میں تم سے محبت کرتا تھا، لیکن تم سے کئی گنا زیادہ میں اپنی اماں کی عزت کرتا ہوں اور اپنی اماں سے محبت کرتا ہوں۔ اپنی اماں کی خاطر تو میں تم جیسی لاکھوں لڑکیوں کو ٹھکرا سکتا ہوں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ جب مایا کہنے لگی، نہیں پلیز ایسا مت کرنا، میں تمہیں چاہنے لگی ہوں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، ماریا کہنے لگی کہ میں 5 سال کی عمر میں اکیلی ہو گئی تھی۔ تمہارے باپ نے میری ماں کے مرنے کے بعد ہی وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ اسی گھر میں میں اکیلی پلی بڑی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے تمہاری ماں کی وجہ سے میری ماں کی جان گئی ہے۔ اسی روز سے میں تمہاری ماں پر نظر رکھتی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ وہ موقع آئے جب میں تمہاری ماں سے بدلہ لے سکوں اور انہیں دکھا سکوں کہ جب اپنا بچھڑتا ہے تو کیا درد ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے تمہیں پھنسانے کا یہ کھیل رچایا تاکہ میں تمہیں تمہاری ماں سے الگ کر سکوں۔ تبھی میں نے اسی وجہ سے شو روم کے مالک کو بھی پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا تاکہ وہ تمہیں میری جانب راغب کرے اور میرے بارے میں تعریف کرے اور یوں تمہارا دل میری جانب آئے۔ اس طرح میں نے تم سے تمہارے دل کی بات جان لی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کیونکہ جیسا میں چاہتی تھی بالکل ویسا ہو رہا تھا۔ بس مجھے یہی انتظار تھا کہ میں کب تمہاری ماں کے سامنے جاؤں اور تمہاری ماں مجھے پہچان لے۔ تمہاری ماں نے مجھے اس لیے پہچانا ہے کیونکہ میری شکل بالکل میری ماں جیسی ہے، اور میں جانتی تھی کہ تمہاری ماں مجھے دیکھتے ہی پہچان جائے گی کہ میں اسی چودرائن کی بیٹی ہوں۔ لیکن میں جتنا سوچتی تھی کہ تم بھولے ہو،
پر تم اتنے ہی تیز نکلے۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں، بلکہ تمہیں ابھی بھی اپنی ماں پر ہی یقین آیا۔ مجھے معاف کر دو، تمہارے ساتھ رہتے رہتے مجھے تمہاری عادت ہو گئی تھی۔ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں تمہیں ساری جائیداد دے دوں گی، تمہیں سب کچھ دے دوں گی، تمہارے نام سب کچھ کروا دوں گی، وہ سب کچھ تمہارے نام ہو جائے گا، لیکن پلیز تم مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ماریا میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ جب میں نے ایک نظر اماں کو دیکھا تھا، اماں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں ماریا جیسی لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھوں۔ تبھی اپنی اماں کی بات مان کر میں نے ماریا کو طلاق دے دی تھی، اور یوں وہ میری زندگی سے الگ ہو چکی تھی۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ نے مجھے آزمائش سے بچا لیا۔ میں نے اماں سے معافی مانگی اور اماں سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرا رشتہ جدھر کریں گی مجھے وہی لڑکی منظور ہوگی۔ پر اب میرے لیے رشتہ ملنا مشکل تھا، لیکن پھر بھی اماں نے اپنی مرضی کا رشتہ میرے لیے پسند کیا۔ میری بیوی مجھ سے بھی زیادہ میری اماں کی قدر کرتی تھی۔ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ آپ سب کو میری کہانی کیسی لگی؟ کیا میں نے جو بھی فیصلہ کیا وہ صحیح تھا یا غلط؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔